اگر شوہر بیوی سے دور ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب شوہر اور بیوی ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں، لیکن دلوں کے درمیان دوریاں آ جاتی ہے، بات چیت کم ہو جاتی ہے، اور ایسا لگنے لگتا ہے کہ رشتے میں محبت ہی نہیں رہی، اور ہر دن دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اس حالت سے گزر رہے ہیں تو آج کی بات صرف آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ ہر تکلیف کو دیکھتا ہے۔ کسی انسان کا ظلم یا بے پرواہی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی، اسی لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق ہے، اور دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ محبت، عزت اور حسن سلوک سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر شوہر دور ہو گیا ہو تو سب سے پہلے غصے میں فیصلہ تو بالکل بھی نہ کرے، بلکہ آرام سے مناسب وقت دیکھ کر اور عزت کے ساتھ اپنی بات ان تک پہنچائیے۔ کبھی کبھی تو خاموشی اور نرمی سے کی گئی بات لڑائی سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرائے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور قرآن شریف کی تلاوت کرے، اور اللہ سے دل سے دعا مانگے، کیونکہ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ یاد رکھیے، دعا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بدل دے۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے دل کو سکون دیتا ہے، کبھی حالات کو بہتر کر دیتا ہے، اور کبھی ہمیں بہترین فیصلہ کرنے کی حکمت دیتا ہے۔ اگر گھر میں بات چیت سے مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا اور بار بار تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر ایسی سچویشن میں کسی سمجھدار اور بھروسے مند بزرگ یا فیملی کے ذمہ دار شخص سے صلح کی کوشش کرائیں، جس پر آپ کو بھروسہ ہو، جو آپ کا فیملی ممبر ہو، یا کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست جس پر آپ کو پورا بھروسہ ہو، جس سے آپ اپنی دل کی باتیں شیئر کرتے ہو۔ تو پھر ایسے انسان سے صلح کی کوشش کرانا بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک اچھا قدم ہو سکتا ہے۔ ہر بیوی کو اپنی عزت، اپنی عبادت اور اپنے اخلاق کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی کی بے پرواہی کی وجہ سے اپنی قیمت کو کم مت سمجھیے، اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر مت کیجیے، اپنے آپ کو کسی سے کم مت سمجھیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک عزت تقوی سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے یہ لگنے لگتا ہے کہ اس کے دعاؤں کا کوئی جواب ہی نہیں آ رہا۔ ہر رات آنسوؤں کے ساتھ گزرتی ہے اور ہر صبح ایک نئی اداسی لے کر آتی ہے۔ میری بہنوں، اگر آپ بھی ایسا محسوس کر رہی ہے تو میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے آنسوؤں کو جانتا ہے، اور آپ کے دل کے وہ باتیں بھی جانتا ہے، وہ باتیں بھی سنتا ہے جو آپ کسی سے کہہ نہیں پاتے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو اپنی زندگی اندھیری لگے، لیکن اللہ کے لیے اندھیری سے اندھیری رات کے بعد روشنی لانا مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے اپنی امید کا دامن کبھی مت چھوڑیے۔ ہر تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، ہر امتحان کا ایک دن خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ چلو آج سے ایک چھوٹا سا ارادہ کیجیے، ہر نماز کے بعد اللہ سے اپنے دل کی بات کیجیے۔ رونا آئے تو رو لیجیے، کیونکہ اللہ کے سامنے بہائے گئے آنسو کبھی بیکار نہیں جاتے۔ دل سے دعا مانگیے کہ اللہ آپ کو سکون دے، ہمت دے اور بہترین فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت کسی بھی درد، کسی بھی تنہائی یا کسی بھی پریشانی سے گزر رہا ہے، تو اس کے دل کو سکون عطا فرما دے، اس کی مشکلوں کو آسانی میں بدل دے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما دے، اور اس کے گھر میں محبت بھر دے، رحمت بھر دے اور برکتیں نازل فرما دے۔ آمین۔
یاد رکھیے انسان ساتھ چھوڑ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ وہ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، انہیں تنہا کبھی نہیں چھوڑتا۔ بس اس پر بھروسہ رکھیے، اس سے دعا مانگتے رہیے اور اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہوئیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی قیمت کسی انسان کے رویے سے مت ناپنا۔ اگر کوئی آپ سے منہ موڑ لے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے بھی آپ کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی بے پرواہی کے ذریعے اپنی طرف اور زیادہ قریب بلا لیتا ہے۔ جب دل بہت بھاری ہو جائے تو رات کو سکون بھرے لمحوں میں اللہ سے بات کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو دل کے خاموش آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ اگر آج آپ ٹوٹ چکے ہیں تو یقین رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کی پکار بھی سنتا ہے۔ اسی لیے ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ اٹھیے اور اللہ سے دعا کیجیے، یا اللہ میرے دل کی اداسی کو سکون میں بدل دے، میرے گھر میں محبت پیدا فرما دے، اور اگر میرے حق میں بھلائی اسی رشتے میں ہے تو اس میں رحمت اور محبت عطا فرما دے، اور اگر میرے لیے اس میں کوئی اور بہتری ہے تو مجھے اس تک حکمت اور رحمت کے ساتھ پہنچا دے۔ مجھے صبر عطا کر، ہمت عطا کر اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا کر۔ آمین۔ دنیا کے ہر دروازے بند ہو جائے تب بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اسی لیے کبھی بھی مایوس مت ہوئیے۔ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اگر آج کی میری یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو کمنٹ میں صرف آمین ضرور لکھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں، آپ کے دلوں میں اور آپ کی زندگی میں سکون اور برکت بھر دے۔ آمین۔